اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز و دوست اور بھائیو، کل سورہ بنی اسرائیل میں جو والدین کے حقوق کا بیان تھا اسے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ کہف ہے۔ یہ عجیب و غریب قصوں سے بھری ہوئی صورت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو۔ ایک حدیث میں ہے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھو، ایک حدیث میں ہے شروع کی 10 آیتیں پڑھو، ایک حدیث میں ہے آخر کی 10 آیتیں پڑھو۔ یعنی دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو جمعے کے دن سورہ کہف میں کم از کم 10 آیتیں یا پوری سورت پڑھو۔ دجال کے فتنے کا خلاصہ کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ دجال کے فتنے کا خلاصہ یہ ہے، آدمی کو آخرت سے غافل کر دے گا اور دنیا میں لگا دے گا۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کانا ہوگا۔ ایک حدیث میں دجال کے پیشانی میں کاف فا را لکھا ہوگا، ہر ایمان والا اسے پڑھے گا، اور دجال کے مجلس میں جائے گا ایک ایمان والا ایمان کے ساتھ، تو واپس کفر کی حالت میں آئے گا۔ یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، بہت تفصیل سے سنایا نبی علیہ السلام۔ یہ دجال قیامت کے قریب آخری نشانی، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ کہف کو پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود کے سکھانے پر ایک مرتبہ مکے کے کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے غار والوں کا کیا قصہ ہے؟ یہود نے کہا نبی ہوں گے تو ضرور جواب دیں گے، ورنہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ سے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کفار مکہ سے پوچھو کہف والوں کا قصہ اتنا تمہیں تعجب ہے؟ میری قدرت کی اتنی نشانیاں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، جس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اگر پوچھتے ہیں تو سنو، خود اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصہ آپ کسی سے نہ پوچھیں، جو میں بتایا ہوں ان اللہ تعالیٰ یہاں تک اس کو ختم کریں، ورنہ اصحاب کہف کے قصے سے متعلق بہت ساری بیکار قسم کی باتیں بہت مشہور ہیں۔ مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام دقیانوس ہے۔ چاروں طرف کفر شرک، چاروں طرف کفر شرک۔ اس میں میلہ تھا، ہندوؤں کا تہوار جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اس میں سارے کے سارے میدان میں پہنچتے سارے ہندو مشرکین۔ تو اس میں سے ایک نوجوان وہاں گئے بغیر الگ جگہ میں جا کر دور بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک اور نوجوان آیا، وہاں بیٹھ گیا، پھر ایک نوجوان آیا، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح 7 نوجوان آ کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب یہ اسے گھورتا ہے، وہ اسے گھورتا ہے، یہ اسے گھورتا ہے۔ اب ہمت کسی کو نہیں ہوتی ہے۔
یعنی جو ماحول بنا ہوا ہے کفر و شرک کا، ایسا ہی ماحول ہوگا دجال کا۔ اب اس میں جو اپنی ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے، اللہ ان کی مدد کرے۔ حالانکہ اس وقت کوئی نبی نہیں تھے، ان کے پاس آسمانی کچھ کتاب تھی۔ اب وہ ہمت کر کے پوچھا، بھئی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے غصے میں پوچھا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ارے تو کیوں آیا ہے؟ تو ایک نے ہمت کر کے کہا، دیکھو یہ لوگ جو بت پرستی میں مبتلا ہیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ اللہ ایک ہے، ایک کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے ان لوگوں سے بیزار ہو کر میں یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تو دوسرا کہا میں بھی اسی لیے آیا، تیسرا کہا میں بھی اسی لیے آیا، چوتھا کہا میں بھی اسی لیے آیا۔ تو گویا یہ 7 نوجوان بالکل اللہ کے برگزیدہ نیک، جسے ہم لوگ بزرگ بولتے ہیں، اللہ والے بولتے ہیں، ویسے 7 آدمی الگ آ کر بیٹھے۔ اتنے میں کوئی جانے والا جا کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سب تو یہاں جمع ہیں، 7 نوجوان وہاں الگ بیٹھے ہوئے، جا پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لائے، بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا تم لوگ کیوں وہاں الگ بیٹھ گئے؟ اب جو جواب ہے وہ جواب کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ڈٹ کر بولے، ہمیں اس لیے چلے گئے کہ ہمارا اور تمہارا سب کا خدا ایک اللہ ہے، اس ایک کو چھوڑ کر کسی کی پوجا کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس لیے ہم سارے مجمع سے دور جا کر بیٹھ گئے بیزاری کی وجہ سے۔ کھل کر بولے، کون بھی سکھایا نہیں انہوں نے۔ کیوں؟ ایمان ایسی چیز ہے، جیسے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا، جب ایمان آ جاتا ہے تو وہ ڈٹ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ ربطنا، ربطن بولتے ہیں مضبوط کرنا۔ آدمی دین پر چلنا چاہے تو اللہ اس کا دل مضبوط کرتا ہے، اگر نہیں چلنا چاہتا ہے تو اسے ڈاواں ڈول کر دیتا ہے کی نہیں کی، کرنا کی نہیں کی، کیسا کی وہ کی۔ یہ ایمان والے کو نصیب نہیں۔ ایمان والا کتنی ہی تکلیفیں آ جائے۔ اب بادشاہ نے کہا، دیکھا بادشاہ، یہ نمرود کا بھی قصہ چلا ہے، فرعون کا بھی قصہ چلا ہے، قرآن میں ہے۔ اب سب کے سامنے ایسا کھل کر بات بولتے ہی اسے غصہ آیا۔ اب اٹھاتی کچھ کرے تو لوگ کہتے بولیں گے، اس کا سے کیا بولا، دیکھ 24 گھنٹہ ٹائم دے دو، سنبھل جاؤ، نہیں تو چمڑی ادھیڑ کو دھوپ میں ڈال دوں گا، جاؤ 24 گھنٹے کی ٹائم۔ لیکن نالائق ویسے ہی نہیں بھیجا، ان لوگوں کے کپڑے اتار لیا۔ اب 7 نوجوان جا رہے ہیں، ان کے جو رشتہ دار وہاں تھے جلدی سے کوئی چھوٹا سا کپڑا دے دیا سب کو، یعنی کمر سے لے کر گھٹنے تک۔ ہر دور میں تو یہ فرض ہے ہر ایک، تو اسے چھپا لیا، ڈھانک لیا، اور چلے 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 یہ غار کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہاں جا کر انہوں نے دعا کیا۔ کیا دعا کیا؟ یہ دعا ہم سب کو کرنا ہے۔ عربی میں یاد ہے، سورہ کہف پڑھیں، شروع صفحے میں ہے، وہ قصے سے پہلے ہی اللہ میں بیان کرتے ہیں، پہلے ہی بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے قصے میں۔ دعا کیا کیا؟ دیکھو دین پر چلنا ہو تو دعا ضروری ہے، اپنی محنت سے نہیں کر سکتے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ تو اپنی جانب سے میرے اوپر رحمت کی بارش نازل کر۔ میں بھور میں پھنسا ہوا ہوں، بھور بولتے ہیں ندیوں میں، سمندروں میں اچانک ایک یوں پھرتا ہے پانی، کوئی آدمی بچ سکتا نہیں اس میں۔ یا اللہ اس وقت میں بھور میں پھنسا ہوا ہوں، تو میرے اوپر رحمت کی نازل کرو۔ اور ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا جو معاملہ ہے آگے کا، کھانے کا، پینے کا، دین کا، سارے مسائل ہیں، اسے تو آسان فرما، اسے تو آسان فرما۔